السلام علیکم دوستو، ریالٹی پبلک ٹی وی کی جانب سے آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ ویسے تو آپ نے ایسے بہت سے جنگجو دیکھے ہوں گے جنہوں نے اپنی مہارت کے بلبوتے پر پوری دنیا میں عزت حاصل کی۔ اگر تاریخ کے صفحات کو اٹھا کر دیکھا جائے تو ایسے جنگجو بھی شامل ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر اپنا نام بنایا تھا، یعنی کچھ ایسے جانباز جنہیں دنیا آج بھی یاد رکھے ہوئے ہے۔ آج ہم ایک ایسے کردار کے بارے میں بات کریں گے جو اسلامی دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہوا، یعنی شخص کے کردار اور شخصیت کو بہت زیادہ پسند کیا گیا۔ یعنی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نور گل کردار کے بارے میں۔ اس کردار کو آپ ارطغرل ڈرامے میں دیکھ چکے ہوں گے۔ اس شخص کو اگر کردار کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک باروب شخص لگتا ہے۔ اس لمبے خوبرو جوان کا تعلق ترکی سے ہے۔ یہ آج بھی ترکی میں رہائش پذیر ہے۔ ان کا صحیح نام چنگیز قوسقون ہے۔ اگر ماضی کے پس منظر میں دیکھا جائے تو خلافت عباسیہ اور خلافت عثمانیہ میں اسلام بہت تیزی سے پھیلا۔ اس شخص نے 125 سال کی عمر پائی تھی۔ یہ شخص کون تھا اور اس کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اس جانباز جنگجو کے بارے میں۔ 13ویں صدی عیسوی میں خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب امت مسلمہ نازک وقت سے گزر رہی تھی۔ اس دور میں ایک ایسی طاقت نے جنم لیا جو بہت تیزی سے دوسرے علاقوں میں پھیل رہی تھی۔ چنگیز خان کی خونخوار فوج نے اپنے علاقوں کی توسیع کرنے کے لیے دوسرے ممالک پر حملہ کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی فوج نے وسطی یورپ، چین اور خلیج فارس میں بھی اپنی طاقت جما لی۔ اس خونخوار فوج کو نہ صرف کامیابی ملی بلکہ انہوں نے اپنی حکومت بھی اس علاقے میں بنا لی۔ غرض یہ کہ جن علاقوں کو یہ فتح کرتے جاتے وہاں پر اپنی حکومت قائم کرتے جاتے۔ منگولوں کی فوج نے ظلم کی ایسی داستانیں رقم کی کہ جنہیں ہمیشہ سیاہ الفاظ میں لکھا جائے گا۔ اس کے بعد منگولوں کی فوج نے ایران اور ترکی کی طرف رخ کرنے کا فیصلہ۔ منگولوں کی فوج نے جب ترکی کی طرف پڑاؤ ڈالا تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ خیموں میں رہتے ہیں۔ جب اس فوج نے ان لوگوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تو انہیں پتہ چلا کہ یہ لوگ خانہ بدوش ہیں اور قبائلوں میں بٹ چکے ہیں۔ ان قبیلوں میں سب سے زیادہ بہادر کائی قبیلہ تھا۔ یعنی کائی قبیلہ اس لیے بھی زیادہ طاقتور تھا کیونکہ ان کے پاس دانشور اور بہادر لوگوں کی جماعت موجود تھی۔ کائی قبیلے میں ایک بڑے بزرگ موجود تھے جن کا نام سلمان شاہ تھا۔ ان کے بیٹے کا نام ارطغرل غازی تھا جو اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھے۔ اسی بہادری کی بنیاد پر انہیں کائی قبیلے میں بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ کائی قبیلے کی اصل طاقت اسی شخص کی وجہ سے تھی۔ مورخین نے اس شخص کا نام کتابوں میں ترغت غازی لکھا ہے۔ مورخین کے مطابق ترغت غازی نے تقریباً 1 صدی تک صرف اسلام کی خاطر کئی سو جنگیں لڑی۔ اس شخص کے ایمان کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ اس نے اسلام کی خاطر کئی جنگیں لڑی اور لاکھوں کافروں کو جہنم حاصل کیا۔ ترغت غازی کو ان کی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک وقت میں 20 سے 30 آدمی سے اکیلے بھی لڑ لیا کرتے تھے۔ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ اگر ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی جاتی تھی تو یہ پھر بھی دشمن سے بخوبی لڑ لیا کرتے تھے۔ اگر اردو کتابوں کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کا نام نور گل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یعنی اردو کتابوں میں ان کا نام نور گل بھی لکھا گیا ہے۔ ترکوں کے مطابق اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شخص بہت زیادہ خوبصورت اور کڑیل جوان تھا۔ میدان جنگ میں انہوں نے بہادری کی ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ جن کو سن کر ہر مسلمان کا جہاد کرنے کو دل چاہے۔ یعنی میدان جنگ میں ان کے لڑنے کا انداز بہت زیادہ مختلف اور منفرد تھا۔ ترکوں کے مطابق یہ شخص کلہاڑی کے ساتھ وار کیا کرتا تھا اور اس میں بہت زیادہ مہارت رکھتا تھا۔ ان کی کلہاڑی آج بھی ترکی کے ملٹری میوزیم میں موجود ہے جسے دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ آتے ہیں۔ ترغت غازی کے پاس کلہاڑی چلانے کی بہترین مہارت موجود تھی۔ یہ اکثر انہیں جنگوں میں استعمال بھی کیا کرتے تھے۔ کلہاڑوں کو جنگی اوزاروں میں پہلے نمبر پر مانا جاتا ہے۔ آپ یہ بات جان کر حیران ہوں گے کہ کلہاڑی کو جنگی اوزاروں میں پہلے نمبر پر مانا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ارطغرل غازی کی شہادت کے بعد انہوں نے ان کے بیٹے عثمان کے ساتھ ان کا ساتھ دیا، یعنی نور گل نے ان کے بیٹے عثمان کے ساتھ اس سلطنت عثمانیہ کے لیے جنگیں لڑیں۔ 1299 میں عثمان نے آپ کو اناگول فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ ترغت غازی نے نہ صرف اس علاقے کو فتح کیا بلکہ یہاں پر اپنے کامیابی کے جھنڈے بھی گاڑ دیے۔ ترغت غازی نے اس علاقے کو فتح کر لیا اور وہاں پر 36 سال تک گورنر بھی رہے۔ ترغت غازی کا انتقال ایک مشہور جنگ کے دوران ہوا۔ انہوں نے تقریباً 126 سال کی عمر پائی اور انہیں ارطغرل غازی کے ساتھ دفن کیا گیا، لیکن پھر کسی وجہ سے ان کی قبر کو کھود کر ان کے جسم کو کسی اور جگہ منتقل کر دیا گیا، یعنی ان کو اس علاقے میں منتقل کیا گیا جو انہوں نے سب سے پہلے فتح کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے، اور ساتھ یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دینے والے شہیدوں کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ترغت غازی کا کردار ادا کرنے والے اس شخص کو ترکی میں بہت زیادہ سراہا گیا۔ نہ صرف ان کے ڈرامے کو ترکی میں بلکہ پوری دنیا میں بہت زیادہ پسند کیا گیا۔ چنگیز نامی اس نوجوان نے ترغت غازی کا کردار بہت اچھے طریقے سے نبھایا ہے۔ یہ ڈرامہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ اس کے کچھ سیزن نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ریلیز کیے گئے۔ پاکستان میں چاہنے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ ان کے کردار کو پاکستان میں بہت زیادہ پسند کیا گیا۔ انہیں کئی بار پاکستان آنے کی آفر بھی کی گئی۔ ارطغرل غازی ڈرامہ پاکستان میں کئی چینلز پر دکھایا گیا ہے۔ اس ڈرامے نے پاکستان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے اور ان کے تمام کرداروں کو بہت زیادہ پسند کیا گیا۔
دوستوں میں امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت مل سکے۔